بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی چینل کی سماعت کرنے والے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک لطیفہ رکھا تھا جس کا عنوان تھا گدھے کا جنازہ۔ آپ حضرات نے اس کو سنا۔ جن حضرات نے نہیں سنا وہ چینل میں جائے، پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی اور سماعت فرمائے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا آج کے لیے ایک لطیفہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا۔ یہ لطائف اور جوک سنانے کا مقصد انسان کی زندگیوں میں پریشانیاں، ٹینشنیں، رنج، غم، دکھ، تکلیف بھری پڑی ہے۔ اب اس طرح کے لطائف سننے کے بعد انسان کا غم کچھ ہلکا ہوتا ہے اور زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ خوشی آتی ہے۔ اس لیے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب تو باقاعدہ اسی کے لیے ہے۔ اس کتاب کے اندر سینکڑوں لطیفے اور سینکڑوں جوک لکھے ہیں، جس کتاب کا نام ہی ہے لطائف حقانی۔ تو آج کا لطیفہ جس کا عنوان ہے السلام علیکم زینب کے ابا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک گاؤں کے اندر لوگوں نے وعظ کے لیے، نصیحت کے لیے ایک مولانا صاحب کو بلایا۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے اور بڑا شاندار بیان کیا ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے بیان کے درمیان میں عورتوں کو مخاطب فرما کر یہ بات فرمائی کہ اے میری ماں بہنوں، تم اپنے شوہروں کا نام مت لیا کرو۔ جو خاتون، جو بیوی اپنے شوہر کا نام لے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو شوہروں کا نام نہیں لینا چاہیے، دوسری بات اگر نام لے لیا اپنے شوہر کا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات کہ خواتین کو، مستورات کو، عورتوں کو اپنے شوہروں کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ جہاں جہاں اور جس معاشرے کے اندر عورت کے نام لینے کو خلاف تعظیم سمجھا جاتا ہو، خلاف ادب سمجھا جاتا ہو، تو اس معاشرے کے اندر عورتوں کو، بیویوں کو اپنے شوہروں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ خواتین پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں ان بیویوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو، لیکن کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے میں عورت کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ یعنی شوہر کے اتنے حقوق ہے کہ اگر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت اور پرمیشن ہوتی تو عورت کو سجدہ کرنا پڑتا مرد کے اپنے شوہر کے سامنے۔ تو اللہ نے بہت اونچا مقام اپنے شوہر کا رکھا ہے، اس لیے خواتین حضرات کو کبھی بھی اپنے شوہروں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اجی ان الفاظ سے اپنے شوہروں کو بلا لینا چاہیے۔ دوسری بات مولانا صاحب نے فرمائی
کہ اگر عورتوں نے بیویوں نے اپنے شوہروں کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، نکاح برقرار رہتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن نام نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال عورتوں نے بیان سنا، عورتوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، انہوں نے آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا تھا، ایسی بات نہیں سنی تھی کہ شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے خواتین حضرات گھروں میں گئی، چرچا ہوا، اور خواتین نے عہد کر لیا کہ آج سے ہم اپنے شوہروں کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن ایک عورت بیچاری بھولی بھالی سیدھی سادھی، اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ اب اس نے نماز شروع کی، اب نماز پڑھتے پڑھتے جب لاسٹ کی رکعت آئی، التحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کا وقت جب آ جاتا ہے، اب سلام پھیرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا سلام کے اندر تو رحمت اللہ ہے، اور رحمت اللہ میرے شوہر کا نام، اگر تو نے سلام پھیر لیا اور السلام علیکم رحمت اللہ کہہ دیا تو تیرا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے عورت بیچاری رک گئی۔ اب سلام پھیرے تو مصیبت، نہ پھیرے تو مصیبت۔ زندگی کے اندر بعض مسائل ایسے آ جاتے ہیں، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا میں کروں یا نہ کروں۔ ایک مولانا ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، پہلے سے ٹکٹ بک کرا کے تھے، وہ پہنچے اسٹیشن پر، ٹرین ملی، ٹرین کے اندر سوار ہو گئے، لیکن ان کی سیٹ پر ایک عورت، نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی، جو شکل و صورت سے تو عورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا حلیہ دیکھا جائے، اس کے کپڑے دیکھے جائے، جنس کی پیٹ بلین، تو اس سے لگ رہا تھا کہ یہ مرد ہے۔ اس کی شکل و صورت سے عورت، لیکن اس کے لباس سے وہ مرد معلوم ہو رہی تھی۔ اب مولانا پریشان، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ کھڑا ہو جا، ہو سکتا ہے یہ لڑکی ہو، اور اگر یہ کہہ دیا کہ کھڑی ہو جا، ہو سکتا ہے یہ لڑکا ہو۔ اب اس کو کیا کہوں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ کھڑا ہو، کھڑی ہو، کہ مرد ہے تو کھڑا ہو، عورت ہے تو کھڑی ہو۔ تو اس طریقے سے مولانا صاحب اپنی پریشانی سے نکلے، لیکن یہ بیچاری عورت بہت دیر تک سوچتی رہی، اور اس کے دماغ کے اندر ایک ترکیب آئی۔ اس کی ایک بیٹی کا نام تھا سکینہ، ایک بیٹی کا نام تھا زینب۔ تو اب اس نے سلام پھیرا، اپنے شوہر کو بیچ میں سے غائب کیا اور کہا السلام علیکم زینب کے ابا، السلام علیکم زینب کے ابا۔ تو اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے ذریعے سے یہ عورت بیچاری نماز سے باہر آئی۔ تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کل بعض کم پڑھے لوگ وعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نہ معلوم اوٹ پٹانگ کیسی چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی بات سنیں اور آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ اس میں ہمیں ڈوٹ لگ رہا ہے، تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج کل ایسے جاہلوں کی بھرمار ہے، مارکیٹ کے اندر ہر جگہ پر آپ کو ایسے واعظین اور نصیحت کرنے والے مل جائیں گے۔ تو بہرحال عورتوں کو اپنے شوہروں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ شوہروں کا ادب و احترام، ان کی عزت عورتوں کے اوپر لازم ہے، لیکن اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کا نام لے لیا تو مسئلہ یہ ہے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ انشاءاللہ کل میں ایک لطیفہ اور بیان کروں گا جس کا عنوان ہے میں تو پھوپھا کے ساتھ جاؤں، میں تو پھوپھا کے ساتھ جاؤں۔ اور واقعہ یہ ہوا
کہ ایک گاؤں کے اندر بھکاری آیا، مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا. اس بھکاری کو ایک معصوم سا حسین و جمیل بچہ نظر آیا، اور اس نے 1 روپے کے اوپر اللہ جانے کیا دم کیا، کیا پڑھا، اس روپیے کے اوپر دم کر کے بچے کے ہاتھ میں دے دیا. اب بچے تو انتظار کرتے ہیں چاکلیٹ کا، پیسوں کا. جیسے ہی ہاتھ میں دیا تو اسی وقت سے وہ بچہ یہی کہہ رہا تھا، میں تو پھوپھا کے ساتھ جاؤں، میں تو پھوپھا کے ساتھ جاؤں. پھوپھا یعنی اس بھکاری اور فقیر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. لوگ پکڑ رہے، لیکن یہ بچہ اپنے آپ کو چھڑا چھڑا کر اسی کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا اور آگے کا واقعہ کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں، ملے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.